إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلال کے قواعد۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو، آج بحث ہماری اعلال کے قواعد کے بارے میں ہے۔ اعلال کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، لیکن آج بحث ہماری اعلال کے بارے میں ہے۔ تو اعلال کی تعریف یہ ہوئی کہ حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ جب حرف علت کی تبدیلی ہونی ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بحث معطل کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں جناب علی جو قواعد ہیں وہ دو قسم کے قواعد ہیں۔ کچھ قواعد خصوصی ہیں، وہ جناب ہر ایک کے اپنے اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ مثال کے مثلاً دو قواعد خصوصی ہیں، وہ مثال کے ساتھ بیان کریں گے۔ اجواف کے جو دو قاعدہ خصوصی ہیں وہ اجواف کے ذیل میں بیان ہوں گے۔ ناقص کا قاعدہ خصوصی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیان ہو جائے گا۔ لفیف کے جو اپنے مخصوص قواعد ہیں وہ ان کے ساتھ بیان ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ قواعد عمومی ہیں۔ وہ جو قواعد عمومی ہیں کچھ زیادہ تر فعل میں جاری ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اسم میں جاری ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہے جو زیادہ تر فعل میں جاری ہوتے ہیں ان کی آج ہم بحث شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں جو قواعد بیان ہو رہے ہیں اعلال کے، وہ اعلال کے عمومی قواعد ہیں۔ اگر جان خصوصی قواعد عرض کیا ہے، ہر ایک کے مثلاً کچھ مثال کے ہیں، کچھ اجوف کے ہیں، کچھ ناقص کے ہیں، کچھ لفیف کے ہیں، تو ان کے ذیل میں وہ خصوصی قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں عمومی قواعد مراد ہیں۔ عمومی جو قواعد ہیں وہ تقریباً 10 قاعدے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ توجہ کرنا کا جان، وا اور یا متحرک ہوں، وا اور یا متحرک ہوں، اور کلمہ کا عین الفعل واقع ہوں، اور ان کا ما قبل صحیح اور ساکن ہو، تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے جناب دیکھنا، یک و لو، یک و لو سے کیا بن جاتا ہے؟ وا کی حرکت ما قبل جو قاف ہے اس کو دے دیں گے، کیونکہ وہ صحیح اور ساکن ہے، تو بن جائے گا یقولو، یب یہ او، ٹھیک ہے۔ یا کی حرکت با کو دے دیں گے کیونکہ وہ صحیح اور ساکن ہے، تو بن جائے گا یہ بھی او، ٹھیک ہے۔ یہ پس پہلا قاعدہ کیا ہے؟ وا اور یا متحرک اگر کلمہ کا عین الفعل واقع ہوں اور ان سے پہلے والا حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ یہ جی ہمارا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، وا مضموم ہو، وا مضموم ہو یا مکسور ہو، وا مضموم ہو یا مکسور ہو، یا بھی اسی طرح مضموم ہو یا مکسور ہو۔ وا اور یا مضموم ہو یا مکسور اگر کلمہ کے درمیان میں واقع ہوں، یعنی عین الفعل اور یا لام الفعل ہوں، اور ان سے پہلے والا حرف صحیح اور متحرک ہو، تو پہلے والے حرف کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد ان کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا قاعدہ عرض کیا ہے؟ وا ہو یا مضموم ہو یا مکسور،
اگر کلمے کا عین الفعل ہوں یا لام الفعل ہوں اور ان سے پہلے والا حرف صحیح ہو متحرک ہو تو پہلے والے حرف کی حرکت کو گرانے کے بعد ان کی حرکت پہلے والے حرف پر لے آتے ہیں۔ جیسے جناب علی آپ دیکھیں گے کویلا، وا جو ہے وا یہاں مکسور ہے، ما قبل صحیح اور ساکن ہے، قاف والی حرکت گرا کر وا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا کیولا۔ پھر ایک اور قاعدہ جو کہ آج انشاءاللہ دیکھیں گے ان میں یہ ہے کیولا سے پھر بن جاتا ہے کیلا، یہ بھی قاعدہ ہے۔ اور جو بویا ہے یہاں کیا ہے یا ساکن ہے یا متحرک ہے، بویا کی یا متحرک ہے لیکن مکسور ہے، اور ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح ہے اور متحرک ہے، ما قبل کی حرکت گرا کر اس یا کی حرکت پیچھے دے دیں گے، بن جائے گا بی آ ید او وو نا۔ یہاں وا مضموم ہے، وا مضموم ہے، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہے، ما قبل کی حرکت گرا کر اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا ید او نا۔ پھر جناب التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک واو گر جاتی، بن جاتا ہے ید او نا۔ راز یو، یہاں جو ہے نا یا مضموم ہے، یا مضموم ہے، اور اس کا جو ما قبل ہے وہ جناب علی متحرک ہے، ما قبل کی حرکت گرا کر اس یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، رضو۔ پھر یا وا التقاء ساکنین ہے، یا گر جائے گی، بن جائے گا رضو۔ دوسرا قاعدہ جی، تیسرا قاعدہ آگا جان ذرا غور فرمانا، وہ یہ ہے کہ وا مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، وا مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، اور یا مضموم یا مکسور، یا مضموم یا مکسور جس سے پہلے مکسور ہو، اگر کلمہ کے آخر میں آ جائیں تو ان کی حرکت گر جاتی ہے۔ جیسے جی ید او وہ ہے نا، وا مضموم ہے، ٹھیک ہے، اور کلمہ کے آخر میں بھی ہے تو اس کی حرکت گر جائے گی، بن جائے گا ید او۔ یرمی یو، یا جی مضموم ہے، کلمہ کے آخر میں ان کی حرکت گر جاتی ہے، اس قاعدے کے مطابق بنے گا یرمی، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ وا مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، یا مضموم یا مکسور جس سے پہلے مکسور ہو، اور اگر یہ کلمہ کے آخر میں آ جائیں تو ان کی حرکت گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا قاعدہ جی، ساکن وا جس سے پہلے مکسور ہو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ساکن وا جس سے پہلے مکسور ہو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کویلا ہے نا، سے آگے بنتا ہے کیولا۔ اب یہ محل شاہد ہے، وا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی، کیولا سے بن جائے گا کی لا۔ میوزان، وا ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، ساکن وا ہو جس سے پہلے مکسور ہو وا میں بدل جاتی ہے تو وا کیولا کی وا ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، ٹھیک ہے، یا میں بدل جائے گی، کیولا سے بن جائے گا کیلا۔ میوزان ہے، وا ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ما قبل کسرہ ہے، یا میں بدل جاتی ہے، میزان بن جاتا ہے۔ اور پانچواں قاعدہ کیا ہے آقا جان فرماتے ہیں، جب واو لام الفعل ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے، یہ پانچواں قاعدہ ہے۔ جب وا لام الفعل ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے، جیسے جی دو اے وا لام الفعل ہے، ما قبل ہے ان کے نیچے کسرہ ہے، یہ یا میں بدل جائے گی، بن جائے گا دو اے یا۔ دو ابنا ہیں، وا لام الفعل ہے، ما قبل کسرہ ہے، دو ابنا سے بن جائے گا دو ای نا۔ دا ایون ہے، دا ایون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پانچواں قاعدہ، کیا کہ جب واو لام الفعل ہو اور ما قبل کسرہ ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے جی، جب وا لام الفعل ہو، جب وا لام الفعل ہو اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، وا لام الفعل ہو
اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو واو ہے کلمہ کا چوتھا یا اس کے بعد کا حرف ہو۔ ٹھیک ہے، لام الفعل ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کلمے کا چوتھا یا اس کے بھی بعد والا حرف ہو۔ جیسے اگر جان یدعا، وہ واہ ہے، واہ لام الفعل ہے، ما قبل فتح ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو واہ ہے یہ یا میں بدل جائے گی، بن جائے گا یدعا یو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک شرط ہے کہ وہ کلمے کا چوتھا جز ہو، کلمے کے چوتھے نمبر پر آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یا 1 دال 2 عین 3 وا 4، وا چوتھی جگہ پر ہے نا، ٹھیک ہے، پوری ہو گئی شرط ہماری۔ یہ ضروری ہے کہ وا کلمے کا اس قاعدے کے مطابق نا وا کلمے کا چوتھا یا اس کے بعد والا حرف ہو، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگا جان جب یدعا یو بن جاتا ہے تو پھر وہ قاعدہ ایک بعد میں آئے گا، 8واں قاعدہ، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گیا، یدعا بن گیا، یدعونا سے بن جائے گا یدعینا، کیونکہ وہ جو ہے کلمے کا چوتھا جز ہے، ما قبل مفتوح ہے، لام الفعل بھی ہے، تو یہ وا یا میں بدل جاتا ہے، بن جائے گا یدعینا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھٹا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے بعد جو 8واں قاعدہ آ رہا ہے، یہ قاعدہ 8ویں قاعدے پر مقدم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹا قاعدہ بھی جاری ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، 8واں قاعدہ بھی جاری ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہاں ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے چھٹا قاعدہ جاری کریں گے، پھر 8واں قاعدہ جاری کریں گے۔ یعنی مثلا ایک جگہ آ جائے چھٹا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے جی، وہاں 8واں قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے چھٹا قاعدہ جاری ہوگا، پھر 8واں قاعدہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ 7واں قاعدہ آگا جان، 7واں قاعدہ ساکن یا جس سے پہلے حرف مضموم ہو، ساکن یا ہو جس سے پہلے مضموم ہو تو وہ یا وا میں بدل جاتی ہے۔ ساکن یا جس سے پہلے مضموم ہو تو وہ یا کس میں آگا جان؟ وا میں بدل جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو، یعنی وہ جو یا ہے نا وہ فا کلمے کی جگہ پر ہو۔ جیسے یجسرو سے بن جاتا ہے یوسرو، ٹھیک ہے، یوج ہے نا یا ساکن ہے، ما قبل مضموم یا کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ یا یوج فاعل فعل بھی ہے، تو یہ یا وا میں بدل جاتی ہے، بن جائے گا یوسرو مویسرون، یا ساکن ہے ما قبل مضموم ہے تو یہ یا وا میں بدل جاتی ہے، مویسرون سے بن جائے گا منہ سے رون۔ اور 8واں قاعدہ کا جان یہ بہت ہی صرف میر میں یہ گزرا ہے، وا اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہاں بڑی ایک نقطہ دے رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وا اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو۔ عارضی حرکت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، عارضی حرکت سے کیا مراد ہے؟ عارضی حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو الف یا نسبت یا علامت تثنیہ یا نون تاکید سے پہلے آئے، یہ التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے لائی جائے۔ کیا جناب علی؟ عارضی حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو الف یا نسبت یا علامت تثنیہ یا نون تاکید سے پہلے آئے، ٹھیک ہے، یہ التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے لائی جائے، تو وہ ہے لہذا دعوا سے بن جائے گا دعوا، متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی یدعا وا متحرک ما قبل نہ پہلے وہ قاعدہ جاری کرو کہ وہ جو چھٹا قاعدہ ہے یدعا وہ سے پہلے بن جائے گا یدعا یو، پھر 8واں قاعدہ جاری ہوگا یا متحرک ما قبل مفتوح یدعا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ نقطہ مہم یہ ہے کہ یہ قاعدہ جو 8واں بیان کیا یا متحرک ما قبل یا وا متحرک ما قبل مفتوح
الف میں بدل جاتے ہیں، یہ قاعدہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یا وا جو متحرک ہے نا وہ فاعل فعل ہوں اور ما قبل مفتوح ہو تو یہ قاعدہ وہاں جاری نہیں ہوتا، یہ قاعدہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ یا وا فاعل فعل ہوں اور ما قبل مفتوح ہو، پھر ہم کہیں یا مفتوح ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، یا وا مفتوح ما قبل مفتوح الف، نہ یہاں یہ جاری نہیں ہوتا۔ جیسے یودو اور تیسرا نامہ قاعدہ اگر جان وہ الف جس سے پہلے حرف مضموم ہو، وہ الف جس سے پہلے حرف مضموم ہو وہ الف وا میں بدل جاتی ہے، اور وہ الف جس سے پہلے کسرہ ہو وہ الف یا میں بدل جاتی ہے۔ جیسے قابلہ ہے نا، قوا بیلا سے بن جائے گا کو بیلا، مصباح مسیبی ہن آ رہی ہے تفسیر سے، ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی توضیح دیتا جا رہا ہوں۔ 10واں قاعدہ یہ ہے، حرف علت کو التقاء ساکنین کی خاطر، حرف علت کو التقاء ساکنین کی خاطر کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے کول سے بن جائے گا وا بھی ساکن لام بھی ساکن کل، بی یا بھی ساکن ہے بھی ساکن بے، خاف الف بھی ساکن فا بھی ساکن بنے گا خف، حرف علت کو التقاء ساکنین میں سے حذف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے، اب میں پڑھتا آتا ہوں اور توجہ آپ لے کر بیٹھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سبق اعلال کے قواعد۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، حروف علت کو تبدیلی لاحق ہو سکتی ہے اور ان کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فعل معطل کی اقسام کو سمجھیں، یہ ضروری ہے کہ حرف علت پر عارض ہونے والی تبدیلیوں کو پہچانیں۔ یہ تبدیلیاں ان قواعد کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہیں جو قواعد اعلال کے نام سے معروف ہیں۔ بعض قواعد اعلال کلمات کی اقسام میں سے کسی خاص قسم کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، یعنی بعض قواعد جو ہیں وہ خصوصی ہیں، مثال واوی کے فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، یا اجوف کے ماضی کے ساتھ، یا ناقص کے امر کے ساتھ، اور بعض قواعد اس طرح نہیں ہیں بلکہ نسبتاً عمومی ہیں۔ ان عمومی قواعد میں سے بعض زیادہ تر فعل میں آتے ہیں اور بعض فقط اسم میں جاری ہوتے ہیں۔ اعلال کے عمومی قواعد میں سے پہلے گروہ کو یہاں بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ قواعد عمومی جو فعل میں جاری ہوتے ہیں زیادہ تر وہ، اور وہ جو عمومی قواعد اسم میں آتے ہیں وہ اسم کی بحث میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اسم کی بحث جو دوسرے سال کے اندر صرف سادہ کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اسم کی بحث شامل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ لگتا ہے مبادی 4 میں اسم کی بحث تفصیلی ہے، مبادی صرف جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ عزیز، ٹھیک ہے جی۔ قواعد خصوصی میں سے ہر ایک کو اپنے ہی مخصوص مقام پر ذکر کیا جائے گا۔ پہلا قاعدہ، متحرک وا اور یا اگر کلمہ کا عین الفعل واقع ہوں۔ پہلا قاعدہ ہے متحرک وا اور یا اگر کلمہ کا عین الفعل واقع ہوں اور ان سے پہلے والا حرف صحیح ہو، ساکن ہو، تو ان کی حرکت ان سے پہلے والے حرف کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے یک وہ لو ہے، ٹھیک ہے، یہاں چیک کرو، پچھلی مثال کو فٹ کرو، متحرک وا کلمے کا عین الفعل بھی ہے اور ان سے پہلے والا حرف صحیح و ساکن ہے، یک قاف، تو ان کی حرکت یعنی وا کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے تو بن جائے گا یقولو، یب یہ او، اب یا ہے جی متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل حرف صحیح ہے با، تو ان کی حرکت یا کی ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا یبیو، یخوافو، ٹھیک ہے، وا متحرک ہے،
ما قبل خا صحیح اور ساکن ہے، واہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا خوفو بن گیا، پھر یہ کرتے ہیں اگر جان انشاءاللہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ واہ کی حرکت ٹھیک ہے، ہم نے ما قبل کو خا کو دے دی ہے، لیکن واہ کی کہتے ہیں موضع حرکت میں تھی، واہ کے اوپر پہلے حرکت تھی نا، تو پس اب اس کو شمار کر کے واہ متحرک ما قبل مفتوح الف یا قاف ہو، بے خلاف فتیتون کے کہ یہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب دوسرا قاعدہ، مضموم یا مکسور واہ اور یا کلمہ کے درمیان واقع ہوں اور عین الفعل یا لام الفعل ہوں اور ان سے پہلے والا حرف صحیح اور متحرک ہو، تو پہلے والے حرف کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد ان کی حرکت ان سے پہلے والے حرف پر لے آتے ہیں، جیسے کوے لا، یہاں پہلے نا اس کی مثال دے رہا ہے، واہ اور یا جب کیا ہوں مکسور ہوں، پھر واہ اور یا مضموم کی مثال دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں واہ مکسور ہے، کلمے کے درمیان ہے اور عین الفعل بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ما قبل والا حرف صحیح اور متحرک ہے قاف، تو پہلے والے حرف قاف کی حرکت کو گرا دو، واہ کی حرکت ما قبل کو دے دو، یہ قاعدہ بتا رہا ہے، یہ قاعدہ نمبر 2۔ تو کوولا سے بن جائے گا کیولا، کیولا، اور پھر کیولا کے بعد یہ بن جاتا ہے کی لا، ٹھیک ہے اگر جان، کوولا سے بن جاتا ہے کیولا، کیولا سے بن جائے گا کیلا، یہ قاعدہ نمبر 4 میں بیان ہو جائے گا کہ ساکن واہ جس سے پہلے کسرہ ہو نا وہ یا میں بدل جاتی ہے، ساکن واہ جس سے پہلے کسرہ ہو یا میں بدل جاتی ہے، یہ قاعدہ نمبر 4 آ رہا ہے بعد میں۔ کیولا سے بن گیا کیلا، وہ یا جو ہے مکسور ہے، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہے، ما قبل کی حرکت گرا کر یا کی حرکت پیچھے دے دیں گے، بن جائے گا بی آ، ید او وو نا، یہاں پتہ ہے کیا آگے جہاں ید او وو نا میں یہاں واہ مضموم ہے، یہاں بات تھی نا مضموم یا مکسور واہ اور یا کلمہ کے درمیان میں آ جائیں، پہلے واہ اور یا کے مکسور ہونے کی مثال دی ہے، اب مضموم ہے، واہ مضموم ہے، ٹھیک ہے، کلمہ کے درمیان میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بن رہا ہے جی، یہ لام الفعل بھی ہے، عین الفعل یا لام الفعل وہ بات تھی نا، ٹھیک ہے، اور ان سے پہلے والا حرف صحیح اور متحرک ہے، عین کے اوپر صحیح ہے اور متحرک ہے، پہلے والے حرف کی حرکت گرا دو، اس واہ کی حرکت ما قبل کو دے دو، بن جائے گا ید او نا، ید او نا، پھر آگا جان 2 واو یعنی التقاء ساکنین کٹھے ہو رہے ہیں، پہلی واو بھی ساکن ہے، دوسری واو بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، جب ایسا ہوگا تو واو جو لام الفعل ہے وہ گر جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے، بن جائے گا ید او نا، راز یو، یہاں بھی یا کیا ہے جی مضموم ہے، بتایا ہے نا ابھی، واہ مضموم اور یا مضموم کی مثال دے رہا ہے، پہلے واہ یا مکسور کی تھی، راز یو جی یا مضموم ہے، ما قبل کیا ہے جی صحیح ہے اور متحرک ہے، اور یا جو مضموم ہے اس کی حرکت ما قبل کی حرکت کو گرانے کے بعد پیچھے دے دیں گے، بن جائے گا رازو یو، رزو، یعنی را ہے زا کے اوپر ضمہ ہے، یا ساکن ہے رزیو، ٹھیک ہے، پھر یا اور واہ جان کیا ہو جائیں گے، یا اور واہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی، بن جائے گا رضو۔ تیسرا قاعدہ جنی واہ مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، واہ مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، اور یا مضموم یا مکسور جس سے پہلے مکسور ہو، اگر کلمہ کے آخر میں آ جائیں تو ان کی حرکت گر جاتی ہے، اس بات کو مثال سے سمجھیے،
جیسے ید او وہ، وا مضموم ہے نا، ید او وہ وا مضموم ہے، جس سے پہلے بھی مضموم ہے، عین کے اوپر ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کلمہ کے آخر میں آ جائے، کلمہ کے آخر میں ہے یا نہیں، وا کلمہ کے آخر میں ہے تو ان کی حرکت گر جاتی ہے۔ دیکھو ید او وہ کو کیا پڑھتے ہیں، ید او پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یا ہو، یا مضموم ہو یا مکسور، ٹھیک ہے، جس سے پہلے کسرہ ہو، اگر کلمہ کے آخر میں جائیں، یرمیو، یا مضموم ہے، یا مضموم ہے، ما قبل کسرہ ہے، کلمہ کے آخر میں بھی ہے تو یا کی حرکت گر جاتی ہے، بن جاتا ہے یرمی، رامی سے بن جاتا ہے رامی، ثانیوں سے بن جاتا ہے ثانی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے آگے بڑھوں، وا مضموم جس سے پہلے مضموم ہو، اور یا مضموم یا مکسور جس سے پہلے مکسور ہو، اگر کلمہ کے آخر میں آ جائیں تو ان کی حرکت گر جاتی ہے، جیسے ید او وہ سے ید او، یرمیوں سے یرمی، رامی سے رامی، ثانیوں سے ثانی۔ قاعدہ نمبر 4، ساکن واؤ جس سے پہلے مکسور ہو، ساکن واؤ جس سے پہلے مکسور ہو وہ یا میں بدل جاتی ہے، وہ یعنی کون، وہ وا، ساکن وا، ساکن وا جس سے پہلے کسرہ ہو وہ وا یا میں بدل جاتی ہے، جیسے کوے لا سے قبلہ، اب وا ساکن ہے، یہ محل شاہد ہے ہمارا، وا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یہ وا یا میں بدل جائے گی، قبلہ سے بن جائے گا کیلا، میوزان، وا ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، یا میں بدل جائے گی، بن جائے گا میزان۔ 5واں قاعدہ، اس صورت میں کہ جب واو لام الفعل ہو، جب واو لام الفعل ہو اور اس سے پہلے مکسور ہو تو وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، جب وا لام الفعل ہو اور اس سے پہلے مکسور ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے، جیسے دو اے وا، توجہ کرو نا، وا کون سا کلمہ بن رہا ہے، لام الفعل ہے یا نہیں، جی لام الفعل ہے، ما قبل کسرہ ہے، ان کے نیچے کسرہ ہے تو یہ وا یا میں بدل جائے گی، دو اے وا بن جائے گا دو اے یا، دو اے بنا ہے، دو اے بنا، یہاں وا کو چیک کرو، وا لام الفعل ہے، جی لام الفعل ہے، ما قبل کسرہ ہے، اے عین کے نیچے جی ہے، تو یہ وا یا میں بدل جاتی ہے۔ بہت سادہ سی بات، جب وا لام الفعل ہو، ما قبل کسرہ ہو تو وا یا میں بدل جاتی ہے، دو اے بنا سے دو اینا، دائے ون سے دائے یون، دائے یون بنا جی، ٹھیک ہے نا، دائے یون، جب دائے یون بن گیا اب کیا کرو گے، یا پر ضمہ ثقیل تھا گر جائے گا، پھر یا اور نون التقاء ساکنین، یا گر جائے گی، بن جائے گا دا ان، وہ جو نون ہے اس کی خاطر ایک پیچھے کسرہ لگا دیتے ہیں، یون ہے نا، یا پہ ضمہ گر گیا، یا نون التقاء ساکنین، یا گر گئی، دا ان، تو وہ جو آخر والی نون ہے نا اس کے بدلے میں تنوین والی، اس کے پیچھے ایک کسرہ لگا دیتے، بن جائے گا دا ان، برخلاف رخو وا و رجا وا، یہ بنتا ہے رجا، وا متحرک ما قبل مفتوح، یہاں پر واو کو یا میں تبدیل نہیں کرتے، ان جگہوں میں رخو وا رجا وا میں وا کو یا میں تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ وا سے پہلے والا حرف مکسور نہیں ہے، اور ہماری شرط تھی وا لام الفعل ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس سے پہ کیا ہو، کسرہ ہو تو تبدیل ہوتی ہے، یہاں رخ و وا میں وا ٹھیک ہے لام الفعل ہے، ما قبل جو ہے کسرہ نہیں ہے، راجا وا میں بھی یہ نہیں ہے، لہذا یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وا یا میں تبدیل نہیں ہوگا۔ 6واں قاعدہ جی، اس صورت میں کہ جب واو لام الفعل ہو اور اس سے پہلے مفتوح ہو، اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ مہم شرط ہے جی، ورنہ 5ویں قاعدے میں بھی تو وا جو ہے یا میں بدل گئی تھی نا، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے کسرہ تھا، اس سے پہلے فتح ہے، لیکن پھر بھی تبدیل ہو رہی ہے، لیکن شرط ضروری ہے، اس شرط کے ساتھ
کہ وا کلمہ کا چوتھا یا اس کے بعد کا حرف ہو، بعد کا حرف ہو۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے جی؟ اس صورت میں کہ جب وا لام الفعل ہو اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وا کلمہ کا چوتھا یا اس کے بعد کا حرف ہو، جیسے یدعا وہ، وا کو چیک کرو، وا لام الفعل ہے جی بالکل، اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہے، آ یدعا وہ، وا لام الفعل ہے، پہلے والا حرف مفتوح ہے، تو یہ وا یا میں بدل جائے گی، بن جائے گا یدعا یو۔ کیوں بدلی؟ کیونکہ وا کلمہ کا چوتھا حرف بنتا ہے، وا کلمہ کا چوتھا حرف بنتا ہے، اس قاعدے کی شرط تھی۔ یدعا وہ سے یدعا یو، یدعا یو سے پھر ایک اور قاعدہ بھی 8واں جاری ہوگا، یا متحرک ما قبل مفتوح بن جائے گا یدعا، ٹھیک ہے نا، یدعونا آگا جان، یہ کیا ہے جی؟ یہ وا چوتھی جگہ پہ ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 چوتھی جگہ پہ ما قبل مفتوح ہے، یا میں بدل جائے گا یدعینا، برخلاف دعوا کہ دا آ کے، وا متحرک ما قبل مفتوح الف ہے نا، دا آ کے ہو گیا، لیکن یہ جو ہے وا یا میں تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں بلا یہاں کیوں نہیں تبدیل ہوئی؟ کیونکہ یہ وا کلمے کا چوتھا حصہ نہیں ہے، چوتھا حرف نہیں ہے۔ اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ یہ قاعدہ اعلال کے 8ویں قاعدے پر مقدم ہے، یعنی یہاں پر دونوں قاعدے جاری ہو سکتے ہوں، وہاں پر پہلے یہ قاعدہ جاری ہوگا پھر 8واں، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ آ گئی ہے جہاں چھٹا قاعدہ بھی میں لگا سکتا ہوں، 8واں قاعدہ بھی لگاؤں، دونوں قاعدے لگ سکتے ہیں جی۔ اب میں کیا کروں؟ سیدھا 8واں قاعدہ لگا دوں؟ کیا کروں؟ یہ چھٹا لگاؤں؟ نہ بھائی نہ، ترتیب کا خیال کرو، صرفی کہہ رہے ہیں پہلے چھٹا قاعدہ لگاؤ، چھٹے کے بعد پھر 8واں قاعدہ لگاؤ اگر جگہ باقی ہے تو۔ اب ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے یہاں۔ 7واں قاعدہ، ساکن یا جس سے پہلے حرف مضموم ہو تو وہ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ساکن یا جس سے پہلے ضمہ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو، وہ فاعل فعل ہو، یعنی کون بلا؟ کون؟ وہ وا فاعل فعل ہو، نہ غلط بولا میں نے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو، یعنی یا ساکن یا، ساکن یا جس سے پہلے ضمہ ہو وہ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو۔ کون فاعل فعل ہو؟ یا فاعل فعل ہو، ما قبل ان کے جو ہے ضمہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ یا وا میں بدل جاتی ہے۔ یو سے رو سے بن رہا ہے، یو سے رو۔ اب یہ چیک کرو ساکن یا ہے یا نہیں، ما قبل ضمہ ہے، تو یہ یا فاعل فعل ہے یا نہیں؟ فاعل فعل ہے جی، یوج میں، تو بن گیا یو سے رو۔ دوبارہ پڑھ دوں، ساکن یا جس سے پہلے والا حرف مضموم ہو وہ وا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاعل فعل ہو، یعنی یا، جیسے یوج سے رو سے یو سے رو، مجھ سے رون سے منہ سے رون۔ 8واں قاعدہ کا جان، وا اور یا متحرک ہو اور ان سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو وہ الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی حرکت عارضی نہ ہو۔ ان کی حرکت سے کیا مراد ہے؟ ان کی حرکت یعنی وا اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو۔ عارضی حرکت سے کیا مراد ہے؟ سوال، عارضی حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو الف یا نسبت یا علامت تثنیہ یا نون تاکید سے پہلے آئے یا التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے لائی جائے۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، جیسے دعوا، وا متحرک ہے نا، ما قبل مفتوح ہے، الف ہو جائے گی، دعا بن جائے گا یدعا وہ، وا متحرک ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، الف ہم نے کرنی ہے یہاں، لیکن اس سے پہلے جناب چھٹا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 8واں بھی جاری ہو سکتا ہے، چھٹا بھی جاری ہو رہا ہے، تو پہلے چھٹا جاری کرو یہاں، یہ بات آ گئی نا اوپر والی، یدعا وہ، چھٹا قاعدہ
کیا ہے جی، واو چوتھی جگہ پر ہے، ما قبل مفتوح ہے تو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یدعا وہ سے بن جائے گا یدعا یو، چھٹا قاعدہ آ گیا۔ اب جی قاعدہ دیکھو آٹھواں لگتا ہے یا نہیں، یا متحرک ما قبل مفتوح جی یدعا، یا متحرک ما قبل مفتوح کیا بن جائے گا یدعا، برخلاف دعا وا، یہاں مثلا کیوں نہیں ہوا آگا جان، وا متحرک ما قبل مفتوح، یہاں کیوں نہیں ہوا تبدیل، وا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کیوں نہیں ہوا یہاں، ٹھیک ہے، یہاں اس لیے تبدیل نہیں ہوا کہ وا کی حرکت عارضی ہے، وا کی حرکت یہاں عارضی ہے، یہ تثنیہ والے الف، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کی خاطر لائی گئی ہے، رضاوی یہاں وا کی حرکت عارضی ہے یا نسبت کی خاطر لائی گئی ہے، فتح یان میں یا کی حرکت عارضی ہے، تثنیہ کی خاطر لائی گئی ہے، فتح نے بھی تثنیہ ہے، یا کی حرکت عارضی ہے، ٹھیک ہے، فتح نے میں بھی اسی طرح ہیں، اکشا وہ نہ، تو یہاں جو ہے یہ نون ثقیلہ کی خاطر وا کے پیچھے جو ہے تیسرے صیغے میں کیا لایا گیا ہے گجان، ضمہ لایا گیا ہے، امر معلوم موقد کا نامہ صیغہ ہے، و اکشا اللہ التقاء ساکنین کی خاطر یہ حرکت لائی گئی ہے، اور اسی قسم کی دیگر مثالیں، اور اسی طرح جب وا اور یا موضع حرکت میں ہوں یعنی یہ لال سکونی کا قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے اس کلمہ میں ساکن ہو گئے ہوں، ورنہ اصل میں متحرک ہوں، جیسے یخوافو سے بن جائے گا یخوفو، پھر یہ کیا کریں گے، یخوفو سے وا موضع حرکت میں تھی اور ما قبل مفتوح یخافو، یوب یاؤ سے بن جائے گا یوبے ہو سے پھر یا موضع حرکت میں تھی ما قبل مفتوح یوبا او، نوٹ تبصرہ، یہ قاعدہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوتا، جیسے یا ودو اور تیسرا، یہاں ہم کہیں وا متحرک ہے ما قبل مفتوح الف نہیں، کیونکہ وا اور یا یہاں فاعل فعل ہے، فاعل فعل ہو تو یہ 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے 9 اور 10واں قاعدہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس 9 اور 10واں قاعدہ آگے پھر بیان کروں گا، ٹھیک ہے، پہلے کا خالی تھوڑا چلو خلاصہ ہی ہو گیا، لیکن اس سے ہم پھر بعد میں بیان کریں گے، موفق معید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، خدا کی حفاظت فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔